16 दिसंबर महज एक तारीख नहीं बल्कि पाकिस्तान के हवाले से ये एक ऐसी तारीख है जिसको दर्दनाक और शर्मनाक दिन के हवाले से पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिखा जाएगा और याद रखा जाएगा। दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो में बताया जा रहा है कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी के सामने घुटने टेक दिए थे। पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर दिया था, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इस दिन को भारत में शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि पाकिस्तान इस दिन को उनके इतिहास का काला दिन मानते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या सोचता है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। 16 दिसंबर महज एक तारीख नहीं बल्कि पाकिस्तान के हवाले से ये एक ऐसी तारीख है जिसको दर्दनाक और शर्मनाक दिन के हवाले से पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिखा जाएगा और याद रखा जाएगा। दो हवालों से 16 दिसंबर को पाकिस्तानियों का दिल छलनी होता है। एक तो 16 दिसंबर 1971 1971, जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना, उस दिन जिस दिन मशरकी पाकिस्तान हमारे मुल्क से अलग हो गया था। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। बांग्लादेश बनने के 1971 में जो मुहर्रकात थे, अनफॉर्चुनेटली वही मुहर्रकात अभी 2020 में भी हमें नजर आ रहे हैं। दूसरी जो तारीख है जिसकी वजह से दिल छलनी हो जाता है, दिल खून के आंसू रोता है, वो है 16 दिसंबर 2014। ये वो दिन है जब APS आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया होता है। नन्ही मासूम जानों के साथ खून की होली खेली जाती है। 140 से जायद मासूम जाने हैं जो चली जाती हैं, शोहदा में अपना नाम लिखवा लेती हैं। लेकिन बड़ा सवाल और तल्ख सवाल यह है कि क्या 16 दिसंबर के बाद हमने कुछ किया? पाकिस्तान ने क्या किया? कुछ नहीं, या शायद कुछ इतना ठोस नहीं किया जिससे आज भी 140 प्लस वो जो मासूम निहत्ती जो जाने जो पाकिस्तान के लिए कुर्बान हो गई, उनकी माओं को, उनकी फैमिलीज को हम दिलासा दे सके। आज भी माओं के कलेजे जो हैं वो चीख रहे हैं, छलनी हैं, आंसू उनके लगातार जारी हैं। इतने सालों के बाद भी उनकी आंखें खाली हैं और वो तलाश कर रहे हैं अपने उन शोहदा को, अपने उन बच्चों को, अपने उन जिगर के टुकड़ों को। एहसानुल्लाह एहसान जो हमारे पास था आज कहीं दंदनाता हुआ फिर रहा है। हमने क्या किया? शायद कुछ नहीं, या शायद कुछ इतना ठोस नहीं किया कि हम इस बारे में कोई बात कर सके, कोई ठोस बात कर सके। आज फिर पाकिस्तान में एक तहरीक चल रही है। PDM, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से एक तहरीक चल रही है। ऑपोजिशन की 10 जमातें हैं जो इकट्ठी हुई बैठी हैं, सर जोड़े बैठी हैं और मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से एक दफा फिर से आवाज उठ रही है। लेकिन मुहर्रकात 1971 वाले ही नजर आ रहे हैं। इख्तलाफी आवाजों को गद्दार कहा जा रहा है। ऑपोजिशन जमातें अगर कुछ बोल रही हैं, इकट्ठा कुछ करने का सोच रही हैं, तो उन्हें दुश्मन एजेंट कहा जाता है। ये तहरीक कहां तक पहुंचेगी? इसकी क्या अहमियत होगी? कुछ कर भी पाएगी कि कुछ नहीं कर पाएगी? बहुत सारे सवालात हैं। इस्लामाबाद से मैं आगाज करना चाहूंगी। शौकत पराचा साहब, सीधा सवाल आपके सामने, क्या आपको यह लगता है कि PDM जिस तरह से आज 16 तारीख है और इस तनाजुर में जिस तरह से एक तहरीक चल रही है, एक बिल्टअप हो रही है एक तहरीक, क्या आज के दिन हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जमहूरियत की राह पर गामजन है, आइन और कानून की बालादस्ती के नाम पर गामजन है? जो PDM के नाम से एक तहरीक चली हुई है वो अपना काम कर रही है और कर पाएगी? थैंक यू वेरी मच। PDM अपना काम कर पाएगी या नहीं, बहुत सफर है अभी और बहुत सारे मराहल आने हैं। 4-5 जलसे किए, यकीनन कामयाब जलसे थे। गुजरांवाला से जो सफर शुरू हुआ और उसमें आपने देखा कराची में एक ऐसा भी वाकया हुआ जिस पर बाद में अफसोस का भी इजहार किया गया और उसका बाकायदा तौर पर इंक्वायरी भी की गई और कहा गया कि कुछ लोगों ने 2 स्टेट इंस्टीट्यूशंस को वो लड़ाई की हद तक आमने सामने ले आए थे
لیکن اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ ان جلسوں سے تو حکومت نہیں گئی اور نہ ان جلسوں سے حکومت نے جانا تھا. 2014 کا آپ نے 16 دسمبر سے بھی ریلیٹ کر دیا، لیکن اس سے پہلے جو 126 دن کا دھرنا تھا اس سے بھی حکومت نہیں گئی تھی. اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت جو حالات تھے اور جو پاور تھیں وہ آن دی ادر سائیڈ تھیں، آج کی پاورز آن دی ادر سائیڈ ہیں. یہ بڑا کلیئرلی اسٹیٹڈ بتایا گیا ہے اور اس میں کوئی ہمیں شک بھی نہیں ہے، ہم بھی اسی شہر میں رہتے ہیں. لیکن کیا پی ڈی ایم آ کر اتنا بڑا دھرنا کرے گی، گھیراؤ کرے گی اور کیا کرے گی کہ حکومت جو ہے وہ چلی جائے؟ بظاہر پاکستان میں پارلیمنٹ ابھی اس وقت تو ڈس فنکشنل ہے، کچھ جان بوجھ کر اور کچھ کرونا کی ریالٹی کی وجہ سے انہوں نے روکا ہوا ہے. ہاں پی ڈی ایم کی تحریک نہ ہوتی، پی ڈی ایم کے جلسے نہ ہوتے، پھر کیا آؤٹ لک ہوتا کرونا کے حوالے سے؟ ہمارے کانوں میں جو پچھلی سردیاں تھیں، یعنی اسی سال میں پچھلی سردیوں میں وہ ریزوننس بھی آ رہی ہے. تو بہت کچھ ایٹ سٹیک ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پی ڈی ایم جو چاہتی ہے وہ کر سکے گی، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ پی ڈی ایم کچھ نہیں کر سکے گی. انٹرنل فیکٹرز کے ساتھ ساتھ کچھ انٹرنل فیکٹرز بھی ہیں. میں وہ وزیر اعظم صاحب کی وہ نہیں دہرانا چاہ رہا کہ ان کے پیچھے کچھ اور قوتیں ہیں. میرا اشارہ کسی اور طرف ہے، کہیں اور تبدیلی آ رہی ہے، اور وہ تبدیلی بھی پاکستان کے مسائل پہ، پاکستان کے حالات پہ ہمیشہ امپیکٹ کرتی ہے. اور وزیر اعظم عمران خان نے تو وہاں کے الیکشن سے پہلے ہی ٹرمپ کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیا تھا. تو بہت کچھ ایٹ سٹیک ہے اور بہت کچھ ابھی دیکھنا باقی ہے. ہم میں نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے نا شوکت براجہ صاحب، ہر چیز یہ آن سٹیک ہے اور پاکستان ایک بہت ہی پیچیدہ دور سے گزر رہا ہے ہمیشہ کی طرح. افتخار احمد صاحب السلام علیکم. نہیں دیکھیں بینش نہیں ایک منٹ یہ بات نہیں ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہوا. دیکھیں نا یہاں یہ ملک ڈس ممبر ہو گیا. کیا بات کر رہی ہیں؟ یعنی جب آپ نے آنکھ کھولی ہے تو کیا کچھ نہیں ہے؟ خدا نہ خواستہ اس ملک سیاحت پہ قبضہ ہو گیا. کیا اس ملک میں کچھ نہیں ہوا؟ ابھی 5 اگست 2019 میں مودی نے وہ جو ایک اسپیشل سٹیٹس تھا یا کشمیر کی وادی میں غیر کشمیریوں کو وہاں سیٹل ہونے کا وہ اجازت نہیں تھی، وہ بھی اس نے ختم کر دی. یہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے پاکستان کرٹیکل دور میں رہا ہے، تو یہاں خدا نہ خاصہ حادثات ہوئے یہاں پر، سانحات ہوئے یہاں پر. یہ آوازیں مائنورٹی میں ہے. پرائم منسٹر تو صرف جمعے کو آدھا گھنٹہ کھڑا ہوتا تھا. پتہ کیا لگ رہا ہے کہ میں اور آپ بانو بان شو کر رہے ہیں. ذرا یہ میں افتخار صاحب کو شامل کر لوں کیونکہ پرائم منسٹر کے لیے تو مسئلہ نہیں تھا. بریگیڈیئر صاحب خود مجھے بتائیں گے. آج دیکھنا بریگیڈیئر صاحب مجھے بتائیں گے کہ پرائم منسٹر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا تھا. سب کتے بلے ہیں. ان سارے کتے بلوں کو کھا کے پھینک دو. جو تمہارا مخالف ہے وہ ڈیش ہے. ان کو یہ بتایا نہیں گیا کہ تمہارا مخالف کیا کہہ رہے ہیں اور تمہیں اس کے جواب میں کیا کہنا ہے. سیاسی ڈائلاگ ختم ہو چکا ہے، سیاسی سوچ ختم ہو گئی ہے. اور میں بہت خدشات دیکھ رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے، پی ڈی ایم کامیاب ہو یا ناکام ہو، ان دونوں صورتحال میں آنے والے 2-2.5-3 سال جو ہیں اس ملک کے لیے بہت ہی کھچاؤ کا پیغام لے کے آ رہے ہیں. اور دعا کیجئے کہ اس کھچاؤ میں ہم اور کچھ نہ گوا دیں. پھر جو مسلسل آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فاٹا کے لیے ہم نے 5% پورے بجٹ کا کمٹ کیا اور یہ کمٹمنٹ کیے ہمیں 4 سال ہو گئے ہیں، ایک آنا نہیں ملا. ایک آنا نہیں دیا. تو حالات آپ کے سامنے آئیں گے. بلوچستان سے ہم وسائل لیتے رہے ہیں لیکن بلوچستان میں لوگوں کا معیار زندگی کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. انٹیریئر سندھ میں -8 ٹیمپریچر ہے کوئٹہ میں اور گیس نہیں ہے وہاں. گیس نہیں ہے. اسی طرح انٹیریئر سندھ میں کسی کی بھی غلطی ہے لیکن سندھی عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح پنجاب میں بھی یہ معاملات ہیں. سو میں بات مشرقی پاکستان تک یہ کروں گا کہ ہم سے بڑی مسٹیکس وہاں پہ ہوئیں اور پھر ایک مسلسل غیر یقینی غیر سیاسی حالات جو تھے وہ رہے. یہاں تک کہ 58 کا جو مارشل لا تھا اور جو بنگال کا سب سے پاپولر لیڈر تھا حسین شہید سہروردی، اس کو کس طرح سے اقتدار سے رخصت کیا گیا، کیا اس کے ساتھ سلوک کیا گیا. اور وہ جب مغربی پاکستان کے دورے پر آیا تو یہاں پہ اس کے ساتھ کیا، یہاں پہ نعرے بازی اس کے خلاف کیا ہوئی اور وہ کن حالات میں اس کی موت ہوئی. اور پھر ہم نے 58 کا مارشل لا دیکھا اور 71 تک
یہ جو 11 سال اور 3 سال یحییٰ خان کے بنتے ہیں، تو یہ سارا عرصہ جو ہے یہ غیر سیاسی حکومت پاکستان پہ رہی۔ اس تمام عرصے میں پاکستان کے عوام کو سرکاری میڈیا کے تھرو اچھی خبریں سننے کو ملتی رہیں، اور مشرقی پاکستان میں محبت کے زمزمے جو تھے وہ بہتے رہے، اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اگرتلا سازش کیس ہو گیا جس میں ہندوستان پوری طرح انوالو تھا، کب بنگالی عوام میں وہ زہر گھولا گیا جس میں ان کو بتایا گیا کہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والے آپ سے نفرت کرتے ہیں اور آپ کے ساتھی نہیں اور کوئی آپ کے دوست نہیں ہے۔ کس طرح سے وہاں پہ یہ سارا کام ہوتا رہا اور تنظیمیں بنتی رہیں، اور اس دوران ہم کس طرح اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ اب یہ ساری کی ساری اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ مغربی پاکستان کی، آج پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کتنی مضبوط آپ کو نظر آتی ہے، جو 58 سے 71 تک آپ کو مضبوط نظر آتی ہوگی۔ تو مشرقی پاکستان کے حالات کی خبر دینے والا مغربی پاکستان میں کوئی نہیں تھا۔ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک نفرت کی فضا تیار کی جا رہی تھی۔ ہندوستان کا اس میں بہت بڑا کردار ہے، ہندوستان کا چھوٹا کردار نہیں ہے۔ آج آپ نے اصل میں کئی ایک موضوعات چھیڑ دیے اس اپنی گفتگو میں۔ آپ دیکھیں کہ جو ہندوستان آج کرتا ہے، جس ہم پروپیگنڈا وار کی بات کرتے ہیں، مشرقی پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے اندرا گاندھی نے اسی طرح کی ایک طوفانی سفارتی مہم شروع کی تھی۔